انسان سب سے زیادہ سستا، سب سے زیادہ سستی بجلی ہے جس میں مرضی کروا اور جتنی مرضی کروا، سب سے قیمتی ایمان ہے، اور جو ٹبے لگا ہوا ہے، ٹبے اللہ کی قسم ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے فرمان سے کہو انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اس کو میں نے محتر بنایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے اختیار اور اسی کی ملکیت میں تمام چیزیں۔ نئی شہر سمجھ میں آپ کہتے ہیں رجسٹری تو میرے نام ہے، مارکیٹ تو میرے ابے کے نام کی، وجہ تو کو کہتا ہم نے رجسٹری بھی کروائی ہے اور انتظار بھی میرے نام کر گیا ہے، کہتے ہیں سوال کیا کام سوال کیا ادھر کیا فرمایا جا رہا ہے ہر شہر رب العالمین کے اختیار اور بس وَأُمِرْتُ، تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین، جب میں تابعدار جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا میں ان میں ہو جاؤں۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ پابند ہیں اس بات کے کہ میں اللہ کا تابع دار بن کے رہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سب سے پہلا تابع دار جد الانبیاء سے کہلوایا، پھر اعلیٰ طول اس کو قرآن کی آیت بنایا، پھر سید الانبیاء سے کہلوایا، پھر امت کو سبق دیا کہ یہی سبق آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ کیا سبق ہے؟ ہیلو، کیا سبق ہے؟ قل ان صلاتی، تو پڑھو نا انہیں، سارے زردے تھے لگے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، پڑھو حضرت، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، پھر پڑھو وانا اول المسلمین۔ اللہ تیرا حکم آ گیا میں نے مان لیا، تیرا فرمان آ گیا میں نے مان لیا، تیرا قرآن آ گیا میں نے مان لیا، تیرے پاک پیغمبر کا فتویٰ آ گیا میں نے مان لیا۔ یہ اس کا سب سے پہلے میں مانے والا۔ اگلی بات یہ ہے مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کو پڑھا کروں۔ نبی کو حکم دیا گیا ہے تو امتی فارغ ہیں۔ کتنے لوگ ابھی کہتے ہیں جی میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا، تو پڑھنا کیسے نا آپ نے؟ جب پڑھایا جاتا ہے بندے جوتی لے کے چپ کر کے سر نیواں کر کے نکل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ میرا جی نہیں کہتا، ٹائم بڑا لگتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ میں نے گنے کا رس پینا جا کے، تو نے کیا کرنا ہے؟ میں نے مینگو شربت پینا جا کے، تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے دال سیویاں گھر کھڑنی ہیں، تو کی کھڑنا ہے؟ کری جو گنی جو زنانیاں نے آکھیا ہے۔ ٹبری نے آکھیا سی بھرے مٹر لے کے آویں، کسے آکھیا سی ٹماٹر لے کے آویں، کسے آکھیا سی بھنڈیاں لے کے آویں، کسے آکھیا سی مرغی لے کے آویں، یہ کچھ ہی کر دے ہو نا بھائی۔ یہ میں آپ اس میں شامل ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھو بھائی جی، لگے رہو تھی۔ ایتھے ایک بزرگ ہوندے سن، فوت ہو گئے، اللہ رحم کرے، وہ جسلے ملنا ساڈے سے جناب تسی دعا کرتے رہا کرو، نہ درس سننا نہ کھ کرنا، تسی دعا کرتے رہا کرو۔ میں کہ میری مستقل ڈیوٹی لگی، میں ایسے کام ہی لگا رہا، تو کی کرنا ہے بھائی؟ اے جی تسی ساڈے سے دعا کرتے رہا کرو، استمرار کا سیگا، ہمیشہ ڈٹے رہو، رات دن ایو کام کرو۔ تو تسی کی کر دے ہو؟ اے جی اسی کاروبار کرنے، فیکٹری چلانے، اور کی کر دے ہو؟ گڈی چلانے، اور کی کر دے ہو؟ ہیرا پھیری کرنے۔ اوہو، حکم دیا گیا ہے مجھے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کے بعد ہے أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، قرآن کو پڑھو، تلاوت کرو۔ آگے ارشاد فرمائے دنیا والو سنو، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو اس بندہ ہدایت یافتہ ہو گیا، راہ راست پہ آ گیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کا ہدایت یافتہ ہونا اس کی ذات کے لیے ہے، اس کو اس کا فائدہ۔
لیس للانسان الا ما سعى لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو بندہ ٹھکیلیاں کرے اس کا سزا، جو بندہ ایسے کرے اس کی جزا، جو معاملات ایسے آپ کے علم میں ہے، جو نیکی بدی کرنا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا ومن ضل، جو بھٹک گیا، جو دوسری لائن پہ چڑھ گیا، کس طرح چڑھ گیا؟ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے رشد اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ اے سیدھا رستہ ہے، اے پٹھا رستہ ہے، اے دو نمبری ہے، اے سیدھی نمبری ہے، اے ماپ ٹھیک ہے، اے غلط ہے، یہ اس گیج میں دیں تو ٹھیک بات ہے، اس گیج میں دیں تو غلط بات ہے، یہ ساری باتیں واضح ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی دونوں گمراہی اور ہدایت واضح ہے۔ اب چوائس اپنی ہے، پسند اپنی ہے، کس نے کس کو پسند کرنا ہے یہ اللہ کے علم ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ومن ضل، جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، دوسری لائن پہ چڑھ گیا، فقل، کہہ دو اے نبی محترم، انما انا من المنذرین، بھائی میں ڈرانے والا ہوں، میں برے انجام سے متنبع کرنے والا ہوں، میں ہدایت دینے والا نہیں ہوں۔ گل دی سمجھ لگتی بھائی؟ رسول پاک نے اپنے چچے سے فرمایا تھا یا ام لا قل لا الہ الا اللہ، اے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، احاج لکا، میں حجت، دلیل، جھگڑا، سارے معنی کیے جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس دلیل کے طور پہ جھگڑا کر کے میں پیش کروں گا، دلیل کے طور پہ پیش کروں گا۔ اللہ میاں، اللہ سایاں، میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، کہ چچا پورا کلندر فل چودھری، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ او محمد صاحب سنو، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ جو دین محمد ہے ساری دنیا کے پیش کردہ دینوں میں سے سب سے بہتر اور اچھا دین ہے، لیکن اگر مجھے گالیوں کا ڈر نہ ہو، تانوں کا ڈر نہ ہو، لوگوں کی انگشت بازیوں کا ڈر نہ ہو تو میں تیری تابع داری کروں۔ دنیا کیا کہے گی؟ ساری زندگی اپنے آبا کے دین پہ رہا، مرنے کے وقت وہ اپنے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مر گیا ہے، لہٰذا میں اپنے آبا کے دین پہ مر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل ہے، میں اپنے آبا و اجداد کے دین سردار عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں، جو نبی پاک کی آمد اور پیدائش اور سارا سلسلہ جو نبوت سے پہلے فارغ ہو گیا۔ تو نبی پاک کو بڑی تکلیف ہوئی کہ چچا فارغ ہو گیا ہے، مارا گیا ہے۔ آپ باہر نکلے تو جبرائیل امین نے قرآن سنایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت یہ ضروری نہیں جس کو آپ چاہیں ہدایت ملے، ہدایت اس کو ملے گی جس کو رب العالمین چاہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو ہدایت اس قابل بھی ہے یہ کلندر کے نہیں، فارغ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے، ومن ضل فقل، ان سے کہہ دو، انما انا من المنذرین، میں ڈرانے والے سے ہوں، ہدایت یافتہ کا ہدایت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوں، متنبع کرنے والا ہوں، راستہ دکھانے والا ہوں، اور ساری بات۔ اور ساتھ حکم دیا مجھے اللہ نے، وقل، یہ پڑھو، کہو، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سیریکم آیاتہ، تمہیں پھر اپنی وہ ساری نشانیاں دکھائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر بات ہو تو ان لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی مخالفت کرنے والے تھے، فرمایا تمہیں پتہ چل جائے گا، جاؤ نا ہجرت کر کے جب مدینے جاؤ گے تو بدر کے میدان میں آگے ہر میدان میں جب چھتر پڑیں گے نا، جب مرو گے اور گڑھوں میں ڈالے جاؤ گے، جب جہنم کے طوق پہنائے جائیں گے، ایک تو یہ منظر ہے۔ دوسرا، مرتے وقت جب فرشتے آ کر تمہارے چہروں پہ تھپڑ ماریں گے، تمہاری پشتوں پہ تھپڑ ماریں گے، پھر پتہ چلے گا۔ پھر جب حساب ہوگا، جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، یہ فرمایا اللہ اپنی ساری نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں، فتعرفونہا، پھر تم پہچان جاؤ کہ ورنہ ہم بڑے پیچھے رہ گئے۔ ایک حدیث میں بیان آتا ہے، سن دے بھائی، اللہ رب العالمین جو فیل ہونے والے ہیں ان کو نا فرشتوں سے کہیں گے ان کو جنت دکھاؤ، جنت دکھاؤ۔ فرشتے کہیں گے اگر تم بندے دے پتر بندے ایمان لاتے، کہنا مانتے تو آپ کا یہ ٹھکانہ تھا، آپ نے مانا نہیں، رسول کو، اللہ کو، قرآن کو، دین کو، سارے منشور کو نہیں مانا، لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی جگہ یہ جہنم ٹھکانہ تب دیا۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، جو ملاوٹ کرتے ہو، جو کاروبار کرتے ہو، جو سخاوتیں کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، نیکیاں برائیاں کرتے ہو، رب العالمین فرمایا تیرا رب اتنا شاندار علیم خبیر ہے کہ اللہ اسے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سب کا سٹیٹس، سب کا معیار اللہ بنا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا نام قصص ہے اور آپ کا نام سن لیا ہے، نزول کے لحاظ سے مکی ہے، حروف مقطعہ سے شروع ہوتی ہے، طا سین میم، اور یہ 3 حروف ہیں، طا سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ عالم مرادی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، جو بیان ہو رہا ہے، جو ارشادات ہو رہا ہے، یہ آیتیں جو آپ ٹکڑے پڑھ رہے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے نتلو علیکا، توجہ کریں جی، اللہ فرماتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، اے نبی کریم تجھ کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی خبروں میں سے کچھ خبریں ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور وہ سچی بات ہے، سچی خبر سنائیں گے، اس میں کوئی ایسا ملاوٹ والا، جھوٹ والا، کوئی مبالغہ آمیزی والا کوئی معاملہ نہیں ہے، سچی باتیں ہم کچھ فرعون اور موسیٰ کلیم اللہ کی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ سنا رہا ہے، قرآن بنا رہا ہے، نبی پاک کے دل پہ اللہ نے سو نازل فرمایا تھا، خبر اللہ دے رہے ہیں، ماضی کے زمانے کی خبر ہے لیکن رسول پاک کو سنائی جا رہی ہے، رحمان الرحیم سنا رہے ہیں، بات بالکل سچی اور سچ اور حق ہے۔ کیا بات شروع ہوتی ہے؟ ان فرعون، یہ مصر کا بادشاہ فرعون، یہ لقب تھا، مصر کے بادشاہ جتنے ہوتے رہے ان کو فرعون کہتے ہیں۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں اوے فرعون بڑا بنیا ہوا تو فرعون ہے باجی، فرعون ہے، کیا مطلب ہے؟ جس طرح وہ ظلم کرتے رہے اس طرح یہ ان کی ظالمانہ روش ہے۔ جو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، نام لکھے لوگوں نے، وہ ہمارے مطلب کی بات نہیں، علی فی الارض، زمین میں بڑا بنا ہوا تھا، سرکش بنا ہوا تھا، اور سر توڑ زمین کے اندر ارشاد ہوتا ہے وجعل اہلہا شیعا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، جماعتوں گروہوں میں بانٹا ہوا تھا۔ اور یاد رکھو جو دشمن ہوتا ہے نا، حاوی قسم کا یا ہیوی قسم کا، مضبوط اور چھایا ہوا دشمن، وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ کرو، پاڑو، جماعتیں بناؤ، ایک دے خلاف کرو تو دور میں چھتر مار کے حکومت آپ کرو۔ یہ کافروں کے قانون ہیں، ان کو پارٹیوں میں، جماعتوں میں شیعہ سنی کا جھگڑا شروع کر دو، نور پرست کا مسئلہ شروع کر دو، کوئی یزید کا کوئی رحمت اللہ لعنت اللہ، انہیں چکریں پا دو تو چھتر مار دے کھاندے رہنا، انہیں کا مرے گا۔ بڑے بڑے کلندر لگے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں، کوئی لعنت اللہ کو رحمت اللہ کو لعنت اللہ کو رحمت اللہ، اپنا پتہ نہیں، سر کھرگوں کا پتہ نہیں، ماں سے لڑائی، ابے سے لڑائی، بیوی خلاف، محلے والے خلاف، دائیں بائیں لوگ خلاف، لیکن وہ اس کام لگے ہوئے۔ اس وقت بھری پڑی جنگ و جدل شروع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس ظالم نے یہ کیا تھا، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، جماعتوں میں بانٹا ہوا ہے، یستضعف طائفۃ من، ان میں جو بنو اسرائیل تھے ان کو ایک جماعت کو کمزور بنایا ہوا تھا، یذبح ابناءہم، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیی نساءہم، بچیوں کو زندہ رکھتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ خواب آیا تھا فرعون کو، میرے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا، میری حکومت چھین لے گا، تو جنہوں نے تینوں یہ دسیا پھر یہ نہیں دسے منڈا ہے کون ہے؟ آنکھوں نا زبان اور مسئلہ بیان کر دیا ہے، وہ نجومی یہ کیوں نہیں بتاتے فلانا منڈا ہے؟ اللہ نے آخیا ٹھیک ہے، پھر چلو، پھر میدان شروع ہو گیا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ اب ہم بچے پیدا، ادھر تو یہ ہے کہ آندے نے بچے پیدا ہی نہ ہون دیو، اور سن دیو بھائی ساڑیاں حکومتاں کہندیاں نے کہ بچے برتھ کنٹرول اتنا کرو کہ بال پیدا ہی نہ ہوئے۔ فرعون جیسا بندہ کہتا ہے پیدا ہو جائے تو ویکھو منڈا ہے کہ کڑی، اگر بچہ ہو تو ذبح کر دو، کڑی تو زندہ رہن دو، وہ یہ کرتے رہے۔ یہ ساڈے آندے نے کڑی منڈا وقفہ بہت ضروری ہے، پیدا ہی کوئی نہ ہو، سارے فارغ کر دو، اس طرح ہی اب سارے لگے نے اسے کام ٹکراں مار مار کے حکیمان ڈاکٹر دیا گولیاں کھا کھا کے فوت ہو گئے نے، بیبیاں مار چھڑیاں نے علاج کرا کر۔ توجہ ذرا فرمائیے، فرعون نے جب یہ معاملہ شروع کیا، اب بچے ذبح ہو رہے ہیں،
کوئی کیس نہیں، کوئی FIR نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ منڈے تھوڑے ہو گئے تو کڑیاں زیادہ ہو گئیں، پھر کبینہ نے آخیا وہ کڑیاں بے شمار ہو گئی ہیں، منڈے کے تو لبنے دے۔ پھر قانون پاس ہویا کہ 1 سال بچے ذبح کرو تو 1 سال بچے ذبح نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اساں پروگرام بنا لیا، لو جی تواڈے سارے منصوبے نے اساں کرنا ہے فیل۔ آگے تفصیلات آ رہی ہیں ساری، بڑا مزیدار بڑی صورت قصہ اللہ نے فرمایا، بہترین ہم قصہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا کرو گے اللہ فرماتے ہیں جس سال بچے ذبح نہیں ہوتے اس سال ہم نے حضرت ہارون کو پیدا کر دیا، جس سال بچے ذبح ہوتے ہیں اس سال ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کر کے القاء کر کے الہام کر کے بتا دیا، بی بی ڈرنا نہیں، تو میری بندی ہے فکر نہ کر، بال لو دودھ پیا، پریشان ہوگی، صندوق میں بند کر کے سمندر غرق کر چھڑی، پتر نو غرق کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں تیرا پتر غرق نہیں ہوگا، یہ موج دریا تیرے بیٹے کو لوریاں دے گی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیری گودی تک تیرا پتر میں پہنچاؤں گا، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، دودھ تیرا پیے گا، پیسے فرعون خرچ کرے، چھتر اس کو یہ مارے گا۔ یہ سارا تماشا ہم لوگوں کو دکھائیں گے، فکر نہ کر، یہ آپ قصہ پڑھ رہے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فسادی تھا بڑا، فسادیوں نے بھیجا چھتر بہے نے، غرق ہوئے نے، تباہ ہوئے۔ ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ، سبحان اللہ، صفت ارادہ، یہ اللہ کی صفت ارادہ کرنا۔ وَنُرِيدُ، ہم ارادہ کر لیا ہم نے، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، مریڑوں کو ہم نے تگڑا کرنا ہے۔ زمین مصر میں، ارض مصر میں جو کمزور سمجھے جا رہے، ساری زمینیں سے مراد نہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام و پیشوا بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، ان کو اس مال و زر کا وارث بنائیں گے۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا، پھر ہم نے اللہ نے کر کے دکھایا۔ تفصیلات آگے آتے جائیں گے، آپ پڑھتے جائیں گے، جو آتا جائے گا وہ زردہ کھاتا جائے گا، سبق پڑھتا جائے گا، مزے اور ثواب لیتا جائے گا۔ نہیں آئے گا اساں کی کر لینا، گھر بیٹھا رہے، موج میلے کرے، دال چول کھا بیٹھ۔ حضرات اللہ سے دعا فرمائیں، خدمت کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی دعاؤں کے محتاج لوگ آپ کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو پر تاثیر بنائے، بیماروں کو شفا بخشے، اور بیمار حال میں جن کے فکر بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے، فوت شدگان کو اللہ جنت فردوس عطا فرمائے۔ اس مجلس کو اللہ ہمیشہ پر رونق رکھے، اللہ اپنے گھر کو آباد رکھے، آپ کے چہروں کو اللہ تعالیٰ منور بنائے، آپ کو اجر و ثواب سے نوازے، پریشانیوں سے دور فرمائے، آپ کے کاروباروں میں اللہ برکتیں فرمائے۔ یہ ساری دعائیں ہیں۔ جس بزرگ ہمارے نے آج کا محفل سجائی، آپ کے لیے محفل گرم کی ہے، میری دلی دعا ہے اللہ ان کی تمام ضرورتیں پوری فرمائے، پریشانیاں اللہ ان کی دور فرمائے، ان کے مال و جان میں اللہ برکتیں فرمائے، تے اور بھی کو اللہ تعالیٰ بندہ پیدا کر دے، اس تو بعد جڑا اس کام نو اگے چلائے۔ ارشاد ہوتا ہے انما امرت، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ میں عبادت کراؤں یا عبادت کرتا رہوں اس گھر کے رب کی، الذی حرمہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے، اسی کی ملکیت میں ہر چیز ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں تابع داروں سے، میں فرما برداروں سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو شخص ہدایت یافتہ ہوا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنی ذات اور جان کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو بھٹک گیا، فَقُلْ، آپ کہہ دو، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک میں ڈرانے والوں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، پس تم اس کو پہچانو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں،
نتلو علیکا ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر من نبأ موسیٰ و فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی خبروں میں سے بعض خبریں بالحق سچ کے ساتھ لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والی قوم کے لیے ان فرعون یقیناً فرعون علا فی الارض بڑا ہوا تھا اور وہ بڑا شیخی مارتا تکبر کر رہا تھا زمین میں وجعل اہلہا شیعا اس نے زمین کے یعنی ارض مصر کے رہنے والوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا جماعتوں میں یستضعف طائفۃ منہم اس نے کمزور بنایا ہوا تھا ایک جماعت کو ان میں ایک کمزور سمجھتے تھے ان کو یذبح ابناءہم جو ذبح کرتا ان کے بیٹوں کو ویستحیی نساءہم اور وہ زندہ رکھتا ان کی بیٹیوں کو انہ کان من المفسدین بے شک وہ تھا فساد کرنے والے فسادیوں میں سے مفسد تھا ونرید اور ہم نے یہ ارادہ کیا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے ہیں زمین میں ونجعلہم ائمہ اور ہم ان کو امام اور پیشوا بنائیں گے ونجعلہم الوارثین ہم ان کو زمین مصر کا وارث بنائیں گے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك